السلام علیکم ناظرین، میرا نام فیصل ہے۔ میری عمر 24 سال ہے۔ میری شادی کو بھی 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ مجھے باہر کے ملک جانا پڑا تھا، تو میرے گھر کے حالات کافی خراب ہو چکے تھے اور مجھے پاکستان میں کوئی اچھا کاروبار نہیں ملا تھا، اس لیے میں دبئی چلا گیا تھا۔ دبئی میں مجھے ایک ہوم جاب مل گئی تھی۔ میں ایک عربی کے گھر میں ڈرائیور تھا، کیونکہ میرے پاس ڈرائیونگ کا کافی تجربہ تھا اور میں پاکستان میں بھی ڈرائیونگ ہی کرتا تھا، اس لیے مجھے دبئی میں جاب مل گئی تھی اور میں دبئی چلا گیا تھا۔ میں جس عربی کے گھر میں کام کرتا تھا، اس کی فیملی میں ٹوٹل 4 افراد تھے۔ اس عربی کی بیوی، اس کی ایک بیٹی، میں اور عربی۔ اس عربی کا نام مرتضیٰ تھا۔ میں اسے مرتضیٰ صاحب کہہ کے بلاتا تھا۔ وہ میری بہت عزت کرتا تھا اور میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ عربی ویسے تو پاکستانیوں کا کچھ زیادہ خیال نہیں رکھتے، لیکن میرا مالک بہت اچھا تھا۔ وہ مجھے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا، لیکن بدقسمتی سے شادی شدہ ہونے کے ناطے مجھ میں اس قدر ہوس پیدا ہو چکی تھی کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ 6 ماہ ہی گزارے تھے اور کام کے سلسلے میں دبئی چلا گیا تھا۔ اب میرا دل نہیں لگتا تھا اور میرا دل کرتا تھا کہ کوئی جوان عورت میرے پاس ہو اور میں اس کے ساتھ، لیکن دبئی میں یہ کام عام تو تھا، لیکن میں ڈرتا تھا اور کسی بھی عورت کے نزدیک نہیں جاتا تھا۔ میں جس گھر میں نوکری کرتا تھا وہ سرد کی بیٹی تھی، عمر 18 سال تھی اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کا نام نگینہ تھا۔ میں اسے نگینہ میڈم کہہ کے بلاتا تھا۔ وہ بہت تنگ لباس پہنتی تھی اور بہت ہی فیشن کرتی تھی۔ میں بھی 24 سال کا خوبصورت خوبرو نوجوان لڑکا تھا اور آج تک میں نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی بھی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اس لیے میرے چہرے پر بھی کافی نور تھا اور میں تھا بھی انتہا کا خوبصورت۔ اس لیے عربی کی بیٹی نگینہ میرے اوپر لائن مارتی تھی، لیکن میں اپنے مالک سے ڈرتا تھا، اس لیے میں اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ لیکن اب میری ہمت جواب دے گئی تھی اور میری بھی مجبوری تھی۔ میرا جسم بھی ایک جوان عورت مانگتا تھا اور میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کے ساتھ وہ کھیل کھیلوں جس سے مجھے اتفاق سے ایک دن میرے مالک عربی اور اس کی بیوی کو جدا جانا تھا اور انہیں وہاں پر 2-3 دن لگ جانے تھے۔ انہوں نے فلائٹ کے ذریعے جانے کا پروگرام بنایا تھا اور میں اس عربی مالک کی بیٹی نگینہ کو بھی ساتھ لے کر مالک کو چھوڑنے ایئرپورٹ چلا آیا تھا، کیونکہ مالک نے کہا تھا کہ نگینہ کی پڑھائی چل رہی ہے اور وہ گھر میں ہی رہے گی، اس لیے میرے عربی مالک نے مجھے تاکید کر دی تھی کہ تم نگینہ کا خیال رکھنا۔ مجھے بھی خوشی ہو رہی تھی کیونکہ میں نگینہ دونوں ہی گھر میں اکیلے تھے، اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ عربی کی بیٹی نگینہ کے ساتھ کبڈی کھیلوں گا اور نگینہ بھی اب میرا خیال رکھنے لگی تھی۔ میں نے اپنے مالک کو ایئرپورٹ پر چھوڑا اور واپس گھر چلا آیا تھا۔ میرے مالک نے مجھے کافی سارے پیسے دے دیے تھے کہ میری بیٹی نگینہ کا خیال رکھنا اور اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دینا۔ میں واپس آیا تو نگینہ کافی اداس تھی۔ میں نے راستے میں سے کھانا کھلایا اور چاکلیٹ لے کر دی تھی۔ وہ کافی خوش ہو گئی تھی اور میرے سے گھر کے معاملات کے بارے میں پوچھنے لگی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کے بارے میں بتایا تھا تو نگینہ حیران ہونے لگی تھی کہ تم شادی شدہ بھی ہو۔ میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ نگینہ بھی اب میرے قریب آنے لگی تھی اور میں اس کے قریب جانے لگا تھا۔ نگینہ میرے پاس آ کر مدہوش ہو گئی تھی اور کہنے لگی تھی کہ فیصل تم بہت خوبصورت ہو، میں تم پر دل ہار بیٹھی ہوں، لیکن میں امی ابو سے ڈرتی ہوں، اس لیے تم اظہار نہیں کر سکتی۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ وہ کام کر سکتے ہو اور کبڈی کھیل کر۔ جب میں اپنے مالک عربی کی بیٹی نگینہ سے بات سنی تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے اور میں اتنا خوش ہو گیا تھا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ اور میں نے کافی دیر مدینہ کے ساتھ پیار کیا اور اس کو مطمئن کر دیا تھا۔ نگینہ کو میں نے اس قدر کہ اب میری دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی تھی کہ امی ابو کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، میں تمہارے ساتھ یہ کام اکثر کیا کروں گی۔ میں بھی اس کی بات مان گیا تھا
میرے مالک عربی کی بیٹی نگینہ نے مجھے کافی سارے پیسے دیے تھے، جس سے میں نے پاکستان میں کافی سارے پلاٹ لے کر چھوڑ دیے تھے اور میں امیر ہو گیا تھا، لیکن میری جو موج لگی ہوئی تھی میں اسے ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں سربی کے گھر میں جاب کر رہا تھا اور جب بھی موقع ملتا میں اس کی بیٹی نگینہ کے ساتھ کبڈی کھیل لیتا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔